وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے آپ کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ مجھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص فضل سے جو ایک آیت پڑھنے کا شرف ملا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا والذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، عام باتوں کی نہیں ہے۔ بما انزل، جو ہم نے نازل کیا، الیک تیری طرف، جو نازل کیا تیری طرف، الیک تیری طرف، وما انزل، اور نازل کیا من قبلک، جو پہلے سے۔ اس سے پتہ چلا جو پہلی شریعت نبی ہے، دین الہی ہے، تمام کو ہم نے ماننا ہے، سب کو مان کر چلنا ہے۔ وَکُتُبِ ہی وَرُسُلِ ہی، کتابوں سب کو ماننا ہوگا، سب رسولوں کو ماننا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا یہ قرآن کریم سب کتابوں کا مجموعہ ہے، سب کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ سب کتابوں کی تصدیق کا یہ نمبردار ہے۔ اس جیسی نام کتاب کوئی ہوئی نہ ہوگی۔ اگر اسی پہ عمل کرتے جائیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یوقنون کہتے ہیں یقین کرنا۔ ایمان کا نام دوسرا کیا ہے؟ یقین۔ یقین کا دوسرا ایمان نہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ یوقنون، اس پہ آخرت پہ یقین رکھنا ہوگا۔ تو اگر آخرت پہ یہ یقین ہے تو پھر اس کتاب کو ماننا ہوگا جو نازل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان سے پہلے نبیوں پہ۔ دیکھیں گے کہ ہم نے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا جو حکم ہوا، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو پہلے ہم نے کیا کرنا، جو نبی کے طریقے پہ رہے وہ حق پہ رہے۔ جو نبی کے طریقے کو چھوڑا جنہوں نے وہ گمراہ اور تباہ برباد ہو گئے، چاہے وہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو، سارے ایسے ہوئے، کوئی شک نہیں اس میں۔ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب دنیا سے آئے تو بے شمار دفعہ نعتیں سن رہا ہوں کہ میرے آقا نور کا امام سے سہارا نہ تھے، وہ نور چشم کہہ سکتے ہیں، کچھ محبت کہہ سکتے ہیں، نواسہ رسول کہہ سکتے ہیں، سب شان کا ہے، مگر سہارا نبی کا ہوتا ہی نہیں۔ نبی کا سہارا صرف خدا ہوگا، اللہ ہوگا، کائنات کا بادشاہ ہوگا، کسی کی مجال نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں جادر رسولہ، یعنی سب کے دادا جی حضور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کیا ان کا سہارا جس دن دنیا پہ تشریف لائے، اماں جی پہلے دن 5 میل سفر کیا، ایک غار میں رکھا نمرود کے ڈر سے، تو آگے پتھر دے کر واپس لوٹی، کبھی آگے دیکھتی ہیں کبھی پیچھے دیکھتی ہیں، میرا لفظ ذکر اللہ تیرے حوالے۔ اس سے کیا پتہ چلا نبی کا وارث سے ہو رہا ہے۔ ایسے کرتے چلے جائیں گے، کون سے نبی کی کوئی سہارا بنا ہے کسی کی مجال کہ اس شان کو پہنچ سکے جو نبی کی شان ہے؟ اسی لیے تو ہم نے گمراہی میں چلتے چلتے ایک ایک بات آگے بڑھتے رہے تو کیا ہوا، بدعت شرک میں پڑے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت پرستی سے چھوڑ کر آگ میں چھلانگ لگانا انہوں نے بہتر سمجھا، تو آگ میں چھلانگ لگا دی مگر بت پرستی نہیں کی۔
تو آگے یہ تو خانہ کعبے کے گرد جو 360 فٹ 7 حدیثوں میں 6 حدیثوں میں موجود ہے، 360 فٹ نصب کیے ہوئے تھے ہمارے ابے نے نہیں سن لائے، انہیں لوگوں کے جس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگانا مناسب سمجھا اور بت پرستی نہیں کی، جو ان کے طریقے پر ہوں تو وہ کیسے بت لگا دے، اچھے نا، تو وہ چلتا کیسے رہا؟ وہ جو اس زمانے کے ولی اللہ ہوا کرتے تھے نا، ان کی تصویروں کو شکل بنا کر تو ان سے کہتے ابتدا دیکھے، اس لیے یہ دین سچا اور سچا ہے، اس میں نہ چیز کو شامل کرے نہ اس میں داخل کرے، کوئی نہ داخل کرے نہ خارج کرے، یہ سچا رہنے دے۔ جو جنہوں نے سچا رکھا وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ حق پہ ہوئے، اور ان سے صاحب ولایت بھی ہوئے، جو اس سے چھوڑا وہ گمراہ اور تباہ برباد ہو گئے۔ جنہوں نے ذکر الہی سے منہ پھیر لیا، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر عبادت نصیب ہوا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے جھکنے والوں کو اللہ گمراہ کرتے ہی نہیں ہے، اسے اللہ ہدایت پہ رکھتا ہے۔ متقین المتقین، یہ ہدایت کرتے ہی متقین کو ہے، تو متقین تو وہی ہے جو گناہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے ذکر میں جھکتا ہے، اسے متقین کو وہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ جو دنیا کی طرف چلے گئے وہ نمرود جیسے بن گئے۔ یہ جو نمرود، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا، نسبت تو نبی سے تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا جد الرسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ آگے بڑھتے ہیں، یعنی ان کی کوئی مدد کر، جس دن دنیا میں تشریف لائے اسی دن تن تنا، نہ باپ کا آسرا نہ ماں کا، تو منال میں اس غار میں رکھا پہاڑی میں، تو پیچھے لوٹ کر 1 ہفتے کے بعد آئی تو دیکھا کہ میرے لگتے جگر کو کچھ چیز کھات نہیں گئی، جس کا محافظ اللہ ہو ان کو زہر جائے کسی کی مجال، تو دیکھا کہ پہلے سے خوب موٹے تازے ہیں، تم نے کہا انگوٹھا چوس رہے ہیں، دیکھا کہ یہ انگوٹھے سے کیا آ رہا ہے، امی جان میں صدقہ جان، امی جان نے انگلی لگا کر زبان سے لگائی تو شہد کا ذائقہ تھا، یہ وہی ذائقہ آب زمزم میں آیا۔ آگے بڑھتے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، جب وہ اپنے دوسرے بھائی کی وجہ سے کہ اپنے بھائی کی خدمت کرنے کی وجہ سے دوسرا بھائی ناراض ہو گیا، یہ میں نے گوشت کھلانا تھا تو یعقوب کھلا گیا، ان کے ڈر کے مارے اپنے ماموں کے گھر ایران چلے گئے۔ اس وقت دونوں بہنیں ایک نکاح میں جائز تھی، دین ایک ہی رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، وہ توحید ہی بیان کرتے ہیں تمام نبی، شریعت ہر نبی کی اپنی اپنی شریعت تو بدل ہوتی رہی، دین مد و جزر ہوتا رہا، تو ایسے ہوا کہ ان کا نام جو ریلا تھا، جو ریلا مائی جی ریلا، میں صدقہ جان حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کی اماں، جس دن پیدا ہوئے حضرت بنیامین اسی دن دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کے کسی کا سازدار ضرورت نہیں، اس کا خود محافظ خدا ہے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ اس ڈر سے ماموں کے گھر 14 سال رہے، پھر اس کے بعد جب اپنے گھر کنان تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک تھک کے ایک پتھر کے ساتھ سر رکھا تو آرام فرمانے لگے،
تو وہاں جب سو کے آرام فرمایا تو انہوں نے خواب دیکھا نبیوں کے خواب سچا ہوا کرتے ہیں کہ یہاں سے اوپر پروردگار کے ساتھ ملنے کا رابطہ اسی جگہ میں ہے. وہاں مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی. جو خانہ کعبہ ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا. تو مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پوترے ہیں پوتے ان کے انہوں نے رکھا. تو پہلا خانہ کعبہ پھر کون ہوا؟ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا. پہلا خانہ کعبہ وہی ہوا. تو یہ حقیقت شناسی اور چیز ہے، محنت سے ملتی ہے، کتابوں سے خدا نہیں ملا کرتا، یہ اندر سے نکالنا پڑتا ہے. یہ اندر سے نہ میں دور تھا نہ وہ دور تھا، مجھے نظر نہ آیا، میری نظر کا قصور تھا. وہ نظر کسی سے لے نہیں یار، وہ شیشہ کسی سے لے، ان کے پاس جائیں، وہ قابل جو کامل لوگ ہیں ان کی خدمت میں بیٹھے، ان کی رقمت لیں، پتا چلے گا آپ کو کہ وہ ملاد ہے، وہ اندر ہی تھا، وہ شاہراہ سے زیادہ قریب تھا، مگر بتانے والا کوئی نہ تھا. اور جی پیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ ماں کی خدمت کو سب سے بڑا پیر تو یہ ہے، ماں کے بیٹھے بیٹھے نہ جہاز اڑا سکے گا بلکہ سائیکل بھی نہیں چلا سکے گا. ماں کی شان تو واقعی بڑی ہے، مگر قاری بننے کے لیے کسی قاری کے پاس جانا پڑتا ہے، عالم بننے کے لیے عالم دین کے پاس جانا پڑے گا. یہ ہمیں ایک بات لے لے کہ وہ کسی اور کے پاس نعت خوانی کا اپنا ایک بہت بڑی شان ہے. جو میرے آقا کی تعریف کرے میرا جی چاہتا ہے ان کے لبوں میں بوسہ دے دوں. مگر ایک بات ہے کہ نعت سننے ساری زندگی نعت سنتا رہے تو کیا مفتی بن جائے گا، عالمی دین بن جائے گا؟ یہ اس کے یہ ایک فیلڈ الگ ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے آپ کا خود دشمن بننا ہے. کیونکہ جو اپنے اندر خواہش پیدا ہوگی اس کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے اللہ کی دوستی لگانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر خواہش کو دبانا ہوگا، اس سے جنگ لڑنی ہوگی. پھر دوسرے آگے چلتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینی جی یہ نہ کہ ہم ان کو معصوم جانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب ہی نہیں سمجھایا. رضی اللہ جن پہ اللہ راضی ہو گیا، رحمت اللہ اللہ ان پہ رحمت کر، وہ دعا ہے رحمت کر دے ان پہ، تو رضی اللہ ان پہ راضی ہو گیا اللہ. تو ان کی یہ بات کہتے نا کہ وہ نبی کا کوئی سہارا، تو آگے بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا کا تشریف لائے، پہلے دن پتا چلا کہ میرے لخت جگر کو فرعون اٹھا کر لے جائے گا. تو کئی 6,000 بچوں کو مروا دیا پیٹ میں، تو میرے لخت جگر کو وہ مرا پہلے گا. ایک دفعہ تو دور میں بھی پھینکا، جان میں چلی. پھر ایک بڑھئی سے ایک چھوٹا سا بکسا بنوایا، اس بکسے میں رکھا تو دریائے نیل میں بگا دیا. آئے اس ماں کی عظمت کو لاکھوں سلام. یار محبت کریں تو سچی کریں یار. اس ماں کا اس وقت کیا ہوگا جس نے اپنے لخت و جگر کو ایک بکسے میں رکھا تو دریا میں اللہ کے سپرد کر دیا. کیا اس وقت ماں کا سہارا تھا یا باپ کا سہارا تھا؟ آپ پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابو جان کا کیا نام تھا؟ عمران. یار سارے کے سارے غرق ہو جاؤ دین میں تب پتا چلے گا، ایسے باتوں سے نہیں بنے گی. ان کی ہمشیرہ جو پیچھے سے دیکھ لیا کہاں جا، پتا چلا کہ فرعون کے محلوں کے قریب چلا گیا. وہاں انہوں نے اٹھایا تو فرعون نے اسی وقت تیاری کر لی آپ کو دنیا سے لعنت کرنے کی. مگر حضرت مائی آسیہ صدیقہ، میں صدقہ جاؤں، میں قربان مائی صاحبہ سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد کا سہارا بنے گا تو یہ رکھے. نبی کسی کا سہارا بنتے ہیں، نبی کسی کا سہارا دیتے نہیں ہے، ان کا اللہ ہی ہے، اللہ ان کا سہارا ہے. تو وہاں
رہے سب، چونکہ اس وقت بادشاہ کا وزیر ہے، وہ تو صاحبزادہ بنے، شہزادہ بنے، مگر دنیا کی ساری محبتوں کا فیض باہر نکالا، اللہ سے یاری لگا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آگے بڑھے، جب دعوت اسلام دی، فرعون دشمن بنا، تو اپنے ملک کو چھوڑ کر والدین کی محبت، سب جدائی کا زخم برداشت کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں لگے، جو کو سسر بھی تھے۔ پتا آپ کو، انہی کی بیٹی مائی سفورہ، جو کی اہلیہ محترمہ تھی، مائی صاحبہ صدقہ جان، سب کو سلام، سب مائیوں کو سلام۔ آگے تھوڑا بڑھتے، حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام جس دن دنیا پہ تشریف لائے، کہتے ہیں نا نبی کا کوئی سہارا بنا، وہ بنا یہ بنا۔ یار یہ شعر پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، حقیقت شناسی تلاش کریں۔ جب حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے تو ویرانے میں چلی گئی حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہ، کہ کون پوچھ رہی ہے یہ بچہ کہاں سے آیا، تو ویرانے میں چلی گئی۔ خشک کھجور کے میدان، خشک کھجور کے نیچے بیٹھی، تو راجا کھجور کے نیچے بیٹھتی تو ممکن ہے کہ وہاں کوئی دیکھ جاتا، مگر خشک کھجور کے پیچھے کون جاتا، اس میں تو ویسے ہی نہیں ہے، ریاضی کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھا بھوک نے جب شدت کہ میرا بچہ بھی، تو اللہ کی طرف توجہ کی، اس سے پتہ چلا اللہ سے مانگنے والے کو بھی خالی رہا ہی نہیں کرتے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں یار لین میں لگ جائے۔ مجھے کسی شخص نے کہا کہ کیا آپ ولی اللہ ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کیا ولی اللہ؟ کیا میں ہوں، اور یقیناً ہوں، ایسی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اپنا دوست دیکھا ہی نہیں۔ میں نے سچی بات کروں، اپنی زندگی میں کوئی دوست تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اللہ کے بغیر۔ تو یار ایسے کرے، ایک دوستی سے انکار کر رہا ہے، نہیں جی نہیں میں تو ولی اللہ ہوں، اے جی نہیں میں تو نہیں ولی اللہ۔ ایک اس کی دوستی سے انکار کر رہا ہے، دوسرا اقرار کر رہا ہے کہ میں ہوں۔ تو آسا پکڑے نا، اپنا کاسا پکڑے تو لین میں لگ جائے اس کائنات کے مالک کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، تو ایک وقت آئے گا آپ کا کاسا بھر جائے گا، یقیناً ایسے ہی ہوگا۔ اور اب لین پہ ہی تو لگے، وہ اب اقرار تو کرے کہ میں اللہ کی دوستی کا طلبگار ہوں، امیدوار ہوں۔ تو جب آپ بنے گی نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ اور لائن میں جو کھڑے ہوں اور گدھا بنے ہی نہیں، اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، تو بنے گے کیسے؟ وہ تو جو لائن میں لگے ہوئے ان کا ہی ہوگا نا۔ جب قوم آئی تو انہوں نے پوچھا یہ مائی مریم تو نبیوں کی بیٹی، تو یہ بچہ نے کہ اسی سے پوچھو۔ کہا کہ اے مریم تو نے زبان سے کوئی الفاظ نہیں کر، تیری گواہی میں خود ہی دوں گا۔ میرے پروردگار تو کتنا رحمان رحیم ہے کہ مریم یہ تیرا جواب میں خود دوں گا۔ تو اس وقت چند دنوں میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کے سہارے کے لیے بات کر رہے ہیں نا نعت خوانی میں، ایسا امکان نہیں ہے، یہ بلکہ کفر میں آتا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اسی کو عقیدہ بناتے 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 آگے نکل گئے تو گمراہ ہو گئے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ چھوٹی سے چھوٹی، نہ دین میں کوئی چیز داخل کرے نہ خارج کرے، اسے سچا رہنے دے، یہ ایک حقیقت ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو فالو کرے، یہ چاروں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام کی طرف۔ تو انہوں نے کیا یہ بچہ کیا بتائے گا؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام ناتوان تھے، غمزدہ بھی تھے۔ اس سے پر کیا پتہ چلا نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اسے کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی سارے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب وہ چہرہ انور ان کی طرف گھمایا تو کہا انی عبداللہ،
بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. بس پتہ چلا گواہی ہوگی. کس نے گواہی دی؟ اللہ نے خود ہی دے دی. اللہ نے خود ہی دے دی چونکہ انہی سے کلوا دیا. اگر بھائی صاحبہ کہتی تو وہ مانتے نہیں. ضرورت ہی بھائی صاحبہ، آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ میں کائنات کا بادشاہ نہ ساتھ ہوں. کیسے ہوگا؟ ہوا تو میرے آقا حضور محمد رسول اللہ جنہوں نے دین مکمل کرنے کا اعلان کیا، حضور نے ارشاد فرمایا آج دین مکمل. سب علماء کو پتا ہے، علماء آپ بھی سارے امام مرشد ہے، عالم دین ہے، کہ حضور نے کہا کہ آج دین میں نے مکمل کر دیا، آپ لوگوں گواہ رہنا. تو یہ پتا چلا یہ سارے جتنے بھی انبیاء کا نچوڑ کتابوں کا اسی قرآن کریم میں. تو اس جس پہ نبی پہ نازل ہوا وہ تمام نبیوں کا امام. تو انہوں نے اعلان کیا کیا جو تمام نبیوں کا امام جب کہہ دے کہ دین آج مکمل ہو گیا تو اس میں کسی کی مجال ہے؟ اگر اسی کو ہم حقیقت بناتے کہ آج مرضی ہی ہوتے. یا دین مکمل ہو گیا تو دین کے لیے تو نبی آتے ہیں. دین جب مکمل ہو گیا تھا پھر نبی آنے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ پھر مرضی ہوتا کوئی؟ پھر ایک فرقہ واریت ہوتی. آج ہم نے جو اپنے پیارے نبی کی امت میں فرقہ واریت کی لعنت گلے میں ڈالی ہوئی، کوئی اپنا نام رکھ رہا ہے، کوئی اپنا نام رکھ رہا ہے. سورۃ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 158 وہاں پڑھ لیں. جو اپنے اس سچے دین کا نام کوئی دوسرا نام رکھتا ہے، اے نبی تمہارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. تو نبی سے تعلق ختم ہوا تو دین کس کی بات کر رہے ہو؟ کون سے دین کی بات کر رہے ہو؟ پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ کیا آخری زمان پیغمبر. اگر آخری زمان پیغمبر ہے تو باقی کسی نبی کا نام لینے کی ضرورت کس طرح پیش آ سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی پہ اگر فالو کرتے تو گمراہ نہ ہوتے. یہ گمراہی ہے ساری. جب دنیا پہ تشریف لانے سے پہلے ہی باپ کا سایہ غائب ہوگا. پھر 7 سال کی عمر میں مدینے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہی تھی ابوا کی جگہ پہ. وہاں تشریف فرما ہوئی ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھی تو میرے آقا حضور فرمانے لگے کہ امی جان میرا جی چاہتا ہے میں اس تالاب میں غسل کر لوں. آپ کی گرمی جانتے ہیں نا آپ کتنی ہے. آپ غسل کرنے کے لیے جب وہاں گئے تو واپس لوٹے. امی جان کے پیاری پیاری خوبصورت سی بازو دونوں مما کے گلے میں ڈالی تو باتیں کرتے رہے. تو جب باتیں کرتے رہے تو وہ آواز نہ آیا تو دیکھا اما جی تو لعنت فرما گئی ہے. لپٹ کر رونے لگی اس ویرانے میں اما جان مجھے چھوڑ کر نہ جانا. یہ کیا کیا؟ جو ان کی خادمہ تھی قربان دے ان کی قدموں کی خاک پہ قربان، جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی خادمہ تھی. دیکھیں کتنی بڑی ہستی کوئی خادمہ ہونا، کوئی یہ بہت بادشاہ سے بھی بڑی شان ہے اس کی، کئی بادشاہوں سے بڑھ کر شان ہے اس کی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہی پڑے گا. تو وہیں پہ آپ آرام گاہ میں چلی گئی پکار لوٹی تو دادا جی حضور کی خدمت پہ رہے. کچھ عرصے بعد دادا حضور بھی دنیا سے چلے گئے. پھر حضرت ابو طالب ان کی خدمت میں خدمت کا جو ذمہ انہوں نے لیا. وہ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے. لیے ہم کہہ تو لیتے علی 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 ٹھیک، کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی بغض رکھنے والا تو مسلمان نہیں ہے، کوئی رکھتا ہے؟ ویسے کہ ہم بہت زیادہ عاشق ہیں. اگر ان کو پوچھا جائے کہ ان کے نام کیا تھے تو ایک وہ بھی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے. یار ایسی تو ٹھیک ہے نہ ڈالے
دین میں تو فرق ہی نہ ڈالیں. ہم ایک ہیں. آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم متحدوں کا فرقہ واریت کی لعنت کا جو کمل ہے یہ اتارے، سب مل کر پاکستان کو مضبوط کرے، اسلام کو مضبوط کرے. جو فرعونی قوتیں جو اس وقت اس پاک نبی کے اولاد میں پیدا ہو کر آپ کو یہودی بت پرستی میں کوئی اسرائیل کوئی ظلم میں، اللہ تبارک تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، تاکید بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو کیا کیا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں، سنی رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جن سے محبت نہیں کرتا ہم ان سے بھی محبت کیوں کریں؟ ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ویسے تو وہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا تخلص تھا کہ اللہ کا بندہ اس زبان میں. تو یہ دونوں جو ایک ماں سے وہ 10 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، مگر یوسف ایک ہی تھا. یوسف علیہ السلام ایک ہی تھے. تو اس وقت بھی دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا سہارا دیکھ لیں. 7 سال کی عمر میں بھائیوں نے کہا، یہ سمجھا کہ ابو جان ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی محبت پر ڈھاکہ ڈالتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیتے ہیں. کہا ابو جی ہم شکار پہ چلے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلیں گے، تو ساتھ ان کو جنگل سے میوے بھی دیں گے، کھلائیں پلائیں گے بھی، تو ہمارے ساتھ بھیجیں. تو اس سے پتہ چلا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا، یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا. انہوں نے کہا ان کو بھیڑیا کھا جائے گا. جو انہوں نے واپس آ کر جو عرض کی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، وہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے کہہ دی کہ اس کو بھیڑیا کہا جائے گا. وہاں گئے تو پہلے منصوبہ بنا کے قتل کر ڈالتے ہیں. پھر ایک نے کہا کہ نہیں قتل نہ کریں کسی بھی جانے میں، کسی اندھے کنویں میں پھینک دے. اپنے ہاتھوں سے یہ نہ قتل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تو کہہ دیں گے نا کہ ہم نے نہیں مارا، تو یہ بھیڑیا کھا گیا. جب کپڑے ان کے اتار رہے تھے کہ اس کے خون لگائیں گے، ابو جی کے خدمت میں پیش کریں گے، اور پہ یہ دیکھیں نا بھیڑیا کھا گیا. تو نبی ان چالوں کو سمجھ جانتے ہیں پہلے سے. تو ایسے ہوا کپڑے اتارے، ریشم سے کئی گنا زیادہ خوبصورت چمک، نورانی نبوت کا نور چمک رہا تھا. تو وہ کھینچ رہے کنویں میں پھینکنے کے لیے. وہ پیچھے بلکہ بچے کا کیا دور، جو ان کے بڑے بھائی یہودا وہ اتنے طاقتور کہ اگر وہ شتر کو اس کے پاؤں سے پکڑے اور زمین پر پھینکے، گوشت الگ اور ہڈیاں الگ کر دیں. اتنا طاقت ہے. کیا مجال تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. پھر انہوں نے کندھے کنویں میں پھینک دیا. اندھے کندھے کنویں میں پھینکا تو وہاں دیکھیں جن کا اللہ سہارا ہو ان کو کیا پرواہ کسی کی. تو پھر ایسے ہوا کہ وہاں انہوں نے ڈیرا لگایا یا کنویں سے پانی لے لیں گے. پانی کے بدلے میں نبی مل گیا. دیکھو قسمت جاگ گئی، بھاگ جاگ گئے ہیں. پانی کے بدلے میں پانی والا ہی جاگ گیا. تو پھر ایسے ہوا وہ پانی لینے گئے تو اس نے کنویں کے نیچے دیکھا تو نبوت کا نور چمک رہا تھا. بھاگتا ہوا خوف زدہ ہوا آیا وہاں. تو پتہ نہیں اللہ کا نور ہے یا فرشتہ ہے یا کیا، وہ نور تو نیچے دیکھنے نہیں دیتا، اتنا نور ہے. جب سارے بھاگ کر گئے تو انہوں نے نکالا تو وہ 12 جو بھائی ان کے ساتھ جو پھر آ گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارا بھائی. انہوں نے کہا ہم نے تو کنویں سے نکالا ہے. انہوں نے کہا ہم تمہارا سارا سامان بھی چھین لیں گے تو تجھے بھی مار ڈالیں گے. ظاہر وہ طاقتور بھی تھے، وہ پردیسی تھے، مسافر تھے. تم نے کہا ہم ایسے کریں ہم سے قیمت لے لیں.
میں کہا اچھا چلو ایسے کر لو، قیمت دے دو، فروخت ہو۔ نبی کا بیٹا نبی ویسے نا مول جاتی ہے یار، اور نبی کی منزل کو وہ کسی کا سہارا بنتے، پھر کیا ہوا، فروخت ہوئے تو ماں سے بچھڑ کر، باپ سے بچھڑ کر، تن تنہا، نہ پتا، وہ کنعان سے چلے تھے، یہ مصر فروخت ہوئے تو کنویں میں گرے، فروخت ہوئے، تب نبی کی نور چمکا، تب بادشاہ ہوئے مصر سے۔ ہم باتوں سے چوگے لگا لیتے تو اپنا ایک روپ بنا لیتے، تو پھر تقدیر کے مالک بننا شروع کر دیتے، ہم یہ کریں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کریں تو یہ ہو جاتا ہے۔ یار اگر نبی بھی اسی کے محتاج ہے۔ وہ ایک 2 دن پہلے ایک مائی آئی تو اس نے کہا کہ میرے بچے کو دبئی کے انہوں نے کہا دیا تو پکڑا انہوں نے، تو گورنمنٹ سروس تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نکل جائے ملک سے باہر تو ہم قید بھی کریں گے۔ انہوں نے کیا وہ کیوں، میں نے کیا کیا؟ جب وہ کال آئی تو اس پہ لکھا تھا علی مدد، تو یہ لکھا تھا، تو انہوں نے یہ کیا، تو یہ تو وہ گات کتنی سی، ہم سارے علی سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار محبت کرنا ہو ایک بات تو بتاؤ، حضرت علی نماز پڑھتے تھے؟ ایسی کیوں نہیں، حضرت علی نماز، ان کی نماز میں کوئی شک ہے؟ تو میں کہتا ہوں نماز جس علی جس کے کائنات کے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہو، ہم بھی اسی کو بول رہے ہیں یار، وہ علی کی انسان محبت ہے، علی کی طریقہ کار پہ چلے نا۔ حضرت علی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے، تو ہم بھی اسی سے مانگے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی کرے، انہی سے مانگے۔ تو یہ بات اس لیے ہے کہ نبیوں کا طریقہ چھوڑ کر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ کر، عقیدے کیا چیز ہے؟ عقیدہ کچھ نہیں، ان دین عند اللہ الاسلام، ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ میں جانتا کہ غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، اگر کوئی اپنی مرضی کا دین بنائے فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو جو قبول ہی نہیں ہوگا اسے اپنانا کیوں ہے؟ کیوں اسے اپنائیں گے؟ ہم وہ اپنائیں جو اللہ نے کہا۔ اللہ عبادت گزاروں کو اپنا دوست بناتا ہے، اگر بغیر عبادت کے چھو منتر کرنے سے، یا مجھے یار علماء کرام موجود ہیں، پتہ نہیں مجھے شاید میں تو اتنا بڑا پڑھا لکھا نہیں ہوں، کاغذ کے پرزے سے ڈرتے ہیں، تعویذ کی ہے کسی نے مجھ پہ، پیر صاحب ہمارا کتاب نکالیں تو یہ میرا حساب کروانے آئی ہوں، یار میرا تو جی اپنا حساب نہیں پورا ہوا، میں تو اپنا حساب نہیں ابھی پورا کر پایا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ تو یار یہ جو مجھ سے ایسی باتیں نہ کرواؤ، کیا آپ ہی امام ہیں، یہ سارے امام ہیں، یہ مفتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کتنے تعویذ لکھا کرتے تھے؟ کچھ ثابت ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کتنے لکھا کرتے، ان کے پاس فرشتے آئے تو کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے، ایک پر لگائیں گے تو سارا چہرہ ہی اڑ جائے گا، کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی کا سہارا نہیں لیا، اللہ کافی ہے۔ تو یار ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ انبیاء کی رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، انبیاء کی نشانات، قدموں کے نشانات کے پیچھے چلے، اگر حق پہ رہنا تو دیکھیں طرح طرح کے جو 1500 سال پہلے کوئی بات نہیں ظاہر کی، ہم نے اظہار محبت کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو طرح طرح کے نمونے بنا کر حضور کا نام ہے امام الانبیاء، تو کائنات کا لاڈلا، کائنات کے مالک کا لاڈلا، ان کے نام ہے 2 روپے کا، یار کوئی شرم کرو یار، 2 روپے کا، 5 روپے کا، یہ فروخت ہو رہا ہے گلیوں میں۔ پھر یہ دیکھیں سر پہ لگایا، اسی سے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کسی کو آتے
یہ تو کسی سجدہ تو کسی نبی کو بھی جائز نہیں. تو نالین سر پہ لگا کر یار نالین کسی کو کہتے ہیں نبی کی جوتی ہو, ٹھیک ہے نا. تو کائنات کے بادشاہ کو سجدہ کرنا یہ لگا کر یار دیکھ لے میں ایسے کرتا ہوں کہ اتنی بڑی مخالفت مول لینے لگا ہوں, مگر میری جان ایک بار نہیں 70 بار بھی جائے اب بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری جان جاتی ہے تو جائے, کیا ہوگا ایک دن مرنا ہی ہے. اس جان کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مرو, شوق سے مرو, محبت سے مرو. جان منگے تو دے شتابی سر آگا جاتا یہ دیگر ویلا جے ٹھہرنا میں کنو کل میں کیا ضرورت ہے, اس کی بات کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی شان سے اسی حقیقت میں غرق کر دے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کا کاسہ خالی نہیں رہے گا, مگر طریقہ انبیاء علیہ السلام کا پیروی رسول میں رہے, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں رہے. تو اپنا فرقہ اپنا عقیدہ نئے چیزیں آپ کو ایسا نہ کرے, نئی چیز پہ نہ پیدا کرے نہ اس سے کوئی خارج کرے. تو یہ مولوی صاحب نے میرے کو کرنا تو وہی چاہتا تھا, مگر یہ شب برات کا جو آ رہا ہے تو اس میں تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش کا آج دروازہ کھلا ہے. ایسے ہی ہے نا مفتی صاحب, تو اس کے لیے کچھ ریٹ کیا ہے, یہ بھی بدعت ہے اور عبادت بھی بدعت ہوگی. پھر کرنا کیا ہے؟ یہ فرقے بنانا بھی یہ جائز ہے, یہ جو فرق کیا یہ بدعت ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کیا یہ بازاروں میں جانا وہ بدعت نہیں ہے؟ پھر یہ جو میلاد منا رہے ہیں یہ بدعت ہے. وہ گانے سننا وہی بدعت. اور نور جہاں نے ایسی اصلاح حضور نے زمانے وہ نور جہاں نے تو گیت سننے یہ نہیں بدعت. صرف وجہ کیا ہے؟ دین کے معاملات میں ٹانگ اڑا کر ٹانگیں اڑا کر تو وہ اپنے آپ کو عاشق رسول بنانا, طرح طرح کی باتیں بنانا. صرف قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. جو کسی کی شان ہے رحمت اللہ کا مطلب ہے رحمت ہو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ راضی ہو گیا ان پہ. تو یار اگر اللہ راضی ان پہ ہو گیا ہمیں کیا دیتے ہیں تو یار اس میں کیا اختلاف ہے؟ یار یہ کوئی اختلاف کی بات ہے, اس میں کیا کون سی بات ہے اختلافی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.